مسلمان ہیں ہم کا یہ پتہ پڑھیے نہیں آگے. کیوں. ثم رددناہ اسفل سافلین. ٹھیک چلو مسلمان تو ہے ایڈم, عربی بھی سیکھا ہے اس سے. جی بھائی چلو, سلیوری پہ کیسے کیا ڈیفینڈ کرو آرگیومنٹ ہے گے آپ؟ سلیوری پہ, کیا ڈیفینڈ کرو گے؟ جو قرآن کے اندر مطلب جہاں تک میں نے پڑھا ہے تو مجھے یہ انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے کہ سلیوز کے ساتھ جو ہے وہ سیکس الاؤ کیا ہوا ہے, مگر وہ کمپلشن نہیں کرتا, مطلب ایک الاؤنس ہے. جیسے کہ تو میرج میں اگر دیکھا جائے مجھے نا میں تو الاؤ کرتا ہوں کہ ریپ کر لو, ہم، کمپلشن نہیں ہے کہ تم نے ریپ کرنا ہے. واٹس دا ہاں ڈفرنس؟ میں اسی پہ ہی آ رہا تھا کہ میرج کا جیسے کانٹریکٹ ہوتا ہے کہ اگر میرج, بیگم اسلام میں میرج کرنا ضروری ہے؟ اسلام میں ہاں. اچھا کہاں لکھا ہے ایک قرآن میں؟ کسی جگہ پہ بھی شادی کرنے کو ضروری نہیں, اور کمپلشن میں نہیں ڈالا گیا ہوا. ہاں ہاں میں وہی ایک مثال میں کہہ رہا ہوں کہ میرج کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ایک بار آپ میری کر لیں تو پھر آپ ان کے نہیں, ساتھ میرا مطلب ہے آپ لوگ میرج کیوں کرتے ہو؟ سمپل سوال ہے میرا, شادی کیوں ہاں کرتے ہو؟ اسلام میں تو نہیں ہے تاکہ کہ کمپلشن تو نہیں ہے, قرآن میں تاکہ اس کے کمپلشن ساتھ نہیں ہے. دیکھیں آپ میرج کے بغیر کسی سے نا ہم جنسی تعلقات نہیں کر سکتے. تو پھر جس کے پاس میرج کرنے کی سعادت نہ ہو, قرآن تو یہ کہتا ہے جس کے پاس میرج کرنے کی سعادت نہ ہو وہ سلیو رکھ لے. سورہ نساء آیت نمبر 2-3. اگر تمہارے پاس پیسے نہیں ہے ہاں تو کمپلشن ہو گئی نا کہ اگر آپ سیکس کرنا چاہتے ہیں اور شادی کرنے کے پیسے نہیں ہیں تو لے لیں. تو سیکس کرنا چاہتے ہیں, سیکس کون نہیں کرنا چاہتا؟ کون سا مرد ہے جو سیکس نہیں کرنا چاہتا؟ جس کا کھڑا ہوتا ہے اس میں بتاؤ مجھے. تو کمپلشن آ گئی؟ کمپلشن نہیں دیکھیں آئی نا, اگر نہیں آئی. تو پھر آپ نے دیکھیں پھر ونس اگین واپس سوال میرا وہی ہے, شادی ہاں کیوں کرتے ہو؟ شادی اس لیے کرتے ہیں کہ فیملی سیکس کرنا, بنا سکتے اس ہیں لیے کہ یا تو سیکس پھر کرنا, سیکس کر لیں, ہاں یا تو پھر سیکس وہ کر کرنا. لیں, تو پھر دونوں مجھے میں سے. بتاؤ نا کہ اگر شادی کرنے کے پیسے نہیں ہے تو کیا کرنا ہے؟ شادی کرنے کیا کے دیکھا پیسے وہیں بھی نہیں. آگے دیکھو, سرکل میں چل رہے ہیں ہم. آپ سمجھ رہے ہیں اس بات کو؟ ہم سرکل میں چل رہے ہیں, سرکل چل رہا ہے پورا, وہیں بھی آگے دوبارہ. میرا اصل میں پوائنٹ یہ ہے کہ دیکھیں شادی ایک بار کرتے ہیں تو پھر ہم جنسی تعلقات کر سکتے ہیں, مگر اس صورت میں بھی ایک بار آپ نے کسی سے شادی کر لی تو اب آپ میریٹل ریپ نہیں کر سکتے, جیسے کہ نا مطلب بالکل فورس نہیں کر کر سکتے ہیں جی, بالکل سکتے فورس تو کر سکتے ہیں. کس نے کیا فورس نہیں کر سکتے؟ اگر آپ کے اللہ نے فورس کر دیا ہوا ہے کہ اگر تمہارا ہسبینڈ کہے گا کہ سیکس کرو تو تم نہ کرو گی تو ساری رات فرشتے لانتے بھیجیں گے. بالکل فورس ہے. آپ اپنے یہ تو ہسبینڈ کو نہ ہی نہیں کر سکتے, آپ اپنے اس ہسبینڈ کو نہ ہی نہیں کر سکتے. شیعہ اسلام ہے نا, شیعہ اسلام میں تو آپ اپنے ہسبینڈ کو کسی چیز کے لیے نہ کر ہی نہیں سکتے سیکس کے معاملے میں. اچھا یہاں پہ میں ایک چیز کلیریفائی کر لوں کہ میں حدیث کو فلی آئی اوتھینٹک ڈونٹ نہیں بلڈی مانتا. کیئر تم حدیث ہاں شیعزم ہوتا ہی حدیث سے, اور کس سے بنا شیعزم؟ قرآن میں دکھاؤ شیعزم مجھے. میں قرآنسٹ زیادہ ہوں, مطلب نہیں قرآنسٹ ہوں. قرآنسٹ نہیں ہو تم ڈنگر ہو. اسی لیے میں نے تم سے پوچھا تھا کلمہ بنا سناؤ مجھے. کلمہ ذرا اپنا ہاں قرآن سے دکھاؤ نا, تم قرآنسٹ ہو. کلمہ قرآن سے دکھاؤ. کلمہ نہیں ہے قرآن میں, میرا بیک اوکے, گراؤنڈ ہے کلمہ قرآن شیعہ میں میں, نہیں ہے. مگر میں اے قرآنسٹ. صبر کر ہے ڈنگر, تو 2 نمبر ہے. تو پہلے شیعہ نہیں تھا, میں نے پہلے کہا تھا تو شیعہ نہیں ہے. تو اہل چوائس پرو میکس ہے, ٹھیک ہے, تو اہل چوائس پرو میکس ہے نا. قرآن اونلی کھیلنا, چل اب تجھے قرآن اونلی سے ڈسٹرائے کرتا ہوں. ساحل صاحب 33 کی 50 کھولے, جو ابھی دکھا رہا ہے 33 کی 50 کھولو. اب تجھے قرآن سے ڈسٹرائے کرتا ہوں. اب قرآن اونلی کھیل میرے ساتھ. لو جی دوستو, شیعہ تو نہیں ہے یہ, میں نے پہلے کہا تھا یہ شیعہ نہیں ہے, ڈنگر ہے. اوکے, پڑھ 33-50 کیا لکھا ہوا ہے. یا ایھا النبی انا اخلقنا لک ازواجک, یار نیچے چلا گیا. چلو تو ہندی اردو لے آؤ جو ان سے مرضی, کوئی بھی ایک زوم کر کے پڑھو بھائی. اے نبی تمہارے لیے کیا کر دیا گیا. بڑی ہے, تو نے قرآن اونلی ہے نا, تو قرآن تو تجھے پڑھا ہونا چاہیے. اب مجھے مت بتا کیا 33-50 میں کیا لکھا ہوا ہے. ایک سیکنڈ, ٹرانسلیشن نظر نہیں آ رہی, ذرا سا اوپر کر کیوں لیں گے. نہیں, تو ویسے ہی تجھے ضرورت کیا پڑھنے کی, تجھے پتا ہونا چاہیے. نہیں میں ہم نے حلال ٹھہرا دیا آپ کے لیے ان تمام ازواج کو جن کا مہر آپ نے ادا کر دیا, اور ان کو بھی جو آپ کی ملک الیمین ہے. ہاں کیا کرے. انگلش محمد میں دکھا محمد سکتے ہیں, محمد محمد کی سنت ہے. انگلش میں دکھا دینا ذرا یار. اردو نہیں پڑھنی آتی بچے کو. پریفر یار انگلش ہے, آتی ہے O مگر. prophet, we have made lawful to you the wives whom you have given their dowry and those that your right hand possess. ہاں اب کیا کریں. وائف کی لافلنس اور سلیوز کی لافلنس. اب محمد کے پاس تو عورتیں بھی بڑی تھیں شادی کی ہوئی, جس کے نے شادی کی ہوئی تھی. یہ سلیو کے بیچ پہ آ گئی. جس بندے کے پاس 9-9 10-10 بیویاں ہوں, اس کو مزید سلیوز کی کیا ضرورت ہے. کیوں چیک کر رہا ہے ان کو, کیوں چیک کر رہا ہے. یہ کام
یہ ہمیں کیسے پتا کہ صرف نبی کے لیے ہے یا تو پھر ان کب جنرل؟ کہا کہ صرف نبی کے لیے؟ جنرل ہے. سورہ مومنین آیت نمبر 1 سے لے کے 7 مومنوں کی نشانی بتائی گئی ہے. مومن جنرل وہ ہے ہیں جو نمازیں پڑھتے ہیں, جو گندی باتوں سے پرہیز کرتے ہیں, جو زکات دیتے ہیں, اور سیکس کرتے ہیں تو اپنی بیویوں کے ساتھ اور اپنے غلاموں کے ساتھ. چیپٹر نمبر 23 آیت نمبر 1 to 7 سورہ مومنین آ گیا. ہاں بتا, مومنوں کی نشانیوں میں سے نشانی ہے جو سیکس کرے تو صرف اپنی بیویوں کے ساتھ یا اپنی غلاموں کے ساتھ, اور محمد بھی کرتا تھا. تمہارا قرآن اس گند سے بھرا پڑا. ملک الیمین ہاں قرآن کے اندر 18 بار سے زیادہ آیا ہوا ہے سیکس کے ہاں. لیے. تو اس کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں, ویسی اگر ایک عام شخص ہو تو وہ سیکس کسی کے ساتھ بھی کر سکتا ہے نا, تو اس میں ریسٹرکٹ کر دیا جو اسکوپ ہے سیکس جس ریسٹرکٹ کر حساب دیا, سے ہاں کر جی سکتے ہیں. ریسٹرکٹ کر دیا, جا کے خرید لو, ہاں ملتی ہیں پیسوں سے, خرید لو, ان کے ہاں ساتھ سیکس کرو. ہاں. دیکھیں سلیوری اس زمانے کا ایک تھا کردار جو ہے نا, ہاں تو اس زمانے مطلب میں اور بھی بڑے بڑے اس گندے پیریڈ کام کے ہو رہے لیے. تھے نا. تمہارا نبی ہاں نے سب سے مگر زیادہ میرا گندے مقصد یہ کام کہ کو, تمہارا نبی, ریپ. تمہارے اللہ نے ہاں سب ریپ ہی ہے, سیکس سلیو ریپ ہے. تمہارے گھر اٹیک کروں, تمہاری بہن کو اور تمہاری بیوی کو ہوں پکڑ لوں, ہوں. غلام بنا کے اسے سیکس کروں, تمہیں اچھا لگے گا؟ وہ خود ہی ٹانگیں کھولے گی یا میں اس کا ریپ کر رہا ہوں گا؟ دیکھیں اس سمپل کوشچن ہے, صورت میں سمپل آنسر دیکھیں دینا. اگر سمپل میری کوشچن کا سمپل آنسر دینا. اگر میں تمہارے گھر پہ اٹیک کرتا ہوں, ہاں ہاں تمہاری بہن کو اور تمہاری بیوی کو اور تمہاری ماں کو لے جاتا ہوں, اپنے دوستوں میں ہوں. بانٹ لیتا ہوں. مجھے بتاؤ, تمہاری ماں, تمہاری بیوی, تمہاری بہن اپنی مرضی سے ٹانگیں کھولے گی میرے اور میرے دوستوں کے سامنے, یا زبردستی کھولیں گے ہم؟ ہاں ہاں اس صورت میں مطلب اپنی مرضی سے ہی کریں گے, مرضی سے ہی کریں گے. زبردستی تو نہیں ہوگا. دیکھیں اگر ماشاء اللہ. لو جی زبردستی. ساحل صاحب, ہاں ان کی ماں, ان کی بہن, ان کی بیٹی جب میری غلام بنے گی اور میرے دوستوں غلام بنے گی, وہ اپنی مرضی سے ٹانگیں کھولیں گے ہمارے سامنے سیکس کروانے کے لیے, اتنی بے غیرت زبردستی ہے نہیں آپ نے کھولیں گے کروا سر. دیا اس میں, پھر فورس اتنی دیکھیں اگر بے غیرت ہے, اتنی بے غیرت ہے آپ کے گھر کی عورتیں. مطلب ہاں ہاں بول رہا اگر ہے یار, یہ بھی دیکھیں بے غیرت ہے. ہاں بول رہا ہے. دیکھیں اگر فورس کرنے کی بات آتی ہے نا کہ بہت مطلب کوئی کرے گا تو وہ اپنی یعنی جان مان لے کے یا بھاگ جائیں گی کیوں اسی طرح جان کی. مان لے گا؟ ہاتھ باندھ دوں گا, جان لے کے دکھائے. وہ جو اندھے کی بیوی, یہ اندھے جو کو صبر کرے, ایکسٹریم کیس. صبر کرے ہاں پیس میکر, جو اندھے کو محمد نے غلام عورت دی تھی, اس کو وہ باندھ کے رکھتا تھا, ٹھیک ہے, اور اس نے ہی مارا تھا پھر اندھے کو فائنلی. تو تمہاری ماں بہنیں جو ہیں وہ ہاتھ باندھ لیں گے, ماریں گے نہیں اپنے آپ کو, کنفرم. نہ انہیں کوئی چاقو دوں گا, نہ کچھ چھوڑ دوں گا, لیکن میں ماروں گا ان کی آگے سے بھی پیچھے سے بھی. اپنی مرضی دیکھیں سے ٹانگیں کھول کے مروائیں گی یا مجھے زبردستی کرنی پڑے گی؟ اچھا اس صورت میں اگر اس کو ریپلیس کریں بیوی کے ساتھ فرض کریں, ٹھیک ہے, اور بھائی کہ آپ تیری نے بیوی بھی شادی کی ہے اوتاس کے بیوی موقع کے کے ساتھ. اوپر, تیری بیوی, تیری ماں, تیری بہن, میں تینوں اور کو تیرے پکڑ رہا ہوں, سامنے تیرے گھر پہ اور اٹیک تیرے کیا ہے. سامنے میرا مقصد یہ ہے کہ چلیں میری بہن یا میری ماں ہو, اس سے کسی نے شادی کر دی ہو, ٹھیک ہے, تیری شادی کی بیوی بات نہیں بھی, کرے گا. تیری ہاں بیوی بھی, لے لو اور بھائی تو بیوی زندہ بھی, دیکھ رہا ہے سامنے. تیری بیوی بیوی بھی لے بھی. لو بھائی. ہاں میرا مقصد یہ ہے کہ شادی کے اندر بھی اگر کوئی اس کے ساتھ ایسے ڈومیسٹکلی ابیوز کرے گا تو پھر تو نہیں, تو میں شادی شدہ ہے, تو تیرے ساتھ شادی ہوئی ہے تیری بیوی کی, اب میں نے پکڑ لی ہے, تو زندہ ہے, اب میں چود رہا ہوں ہاں اسے تیرے ڈائریکٹلی سامنے نہیں. تیرے سامنے وہ ڈائریکٹلی. بھی. تو دیکھو ہو گیا ساتھ یہ والے تو ہو خیمے گیا میں ہے, نوٹ اگر تیرے سامنے, تو دیکھ اس نہیں رہا, صورت تو میں دیکھ نہیں رہا, تو اس کی آوازیں سن رہا ہے کہ میں اس کو چیک کر رہا ہوں, وہ کر رہی ہے. ہاں اس صورت میں کہہ رہا ہوں یہ تب ہوگا جب جنگ ہوگی, اور جنگ میں جنگ ہوگی جو کیوں؟ ہے نا ہاں میں نے تو جنگ کیا کی تیرے گھر صورت پہ میں اٹیک کیا, میں نے عزت تیرے گھر پہ و اٹیک کیا, میں نے تیرے گھر پہ ہاں اٹیک کیا, بولا تو ہے. اور مجھے مار دیا اب ہوگا نا, بتا, اب میں تو بتا, مر گیا تیری ہوگا. نہیں مرا, تو زندہ ہے, زندہ تو باندھ ساتھ کے والے رکھا ہے. خیمے میں ہے. امیت رک جا, تو زندہ ہے, تو ساتھ والے خیمے میں ہے, تجھے آوازیں آ رہی ہیں کہ میں تیری بیوی کے ساتھ چیک کر رہا ہوں. Prisoners of war. ہاں اس میں دیکھیں آرٹیکل اس میں چرچ یہ کرتا ہے کہ کمپلس نہیں کر سکتے ہیں سلیو کو نا. میں یہ بالکل کمپلس کر سکتا ہوں. یہ دیکھو تمہارا قرآن کہتا ہے, مجھے دکھا دو قرآن میں جہاں پہ کمپلشن کی لکھا ہو کہ کمپلس نہیں کر سکتے ہیں. تم تو قرآن لی اچھا ہو نا. اب یہ میں دیکھ, ایکسپٹ کرتا ہوں, دیکھو ارے میں یہ کنسیڈ دیکھ, کرتا ہوں, نہیں لکھا ہوا, ٹھیک ہے, ارے میں یہ کنسیڈ. دیکھ, سب کا اسکرین دیکھ, 4 کی 24, رک جا ڈنگر, یہ دیکھ لکھا ہوا ہے, and also prohibited all married women except those your right hand possess.
وہ پروہیبٹڈ نہیں ہے جو رائٹ ہینڈ پوزیسر ہے، چاہے ان کی شادی کیوں نہ ہو. میرڈ وومن وہ پروہیبٹڈ ہے جو کہ تمہاری بیوی ہیں. جو ملک الیمین ہے وہ پروہیبٹڈ نہیں ہے. تو ساتھ خیمے میں سن رہا ہوگا اس کی مستی والی آواز، یا اگر میں پچھوارا ٹھوک رہا ہوں گا تو اس کی چیخیں سنے گا تو. اور تیرے سے شادی ہوئی ہے اس کی، تیرا نکاح بھی نہیں کروایا میں نے، ڈیورس بھی نہیں کروائی، کیونکہ جیسے ہی میں نے اٹیک کر کے چوری کیا تیرے اللہ نے کہا وہ میری ملک الیمین ہے، میں جو مرضی کروں اس کے ساتھ. اب بول، قرآن اونلی کھیل رہا ہوں اب. married women except those your right hand possess. ہاں، دس از دا ڈگری آف اللہ اپون یو. یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے تمہارے لیے. بول، اس سے اوپر والی آیت ذرا دکھا سکتے ہیں؟ گولی مار اوپر لے آئے گا. یہ پڑھ، تو قرآن اونلی ہے، تو نے پڑھا نہیں ہوا اس کے اوپر کیا ہے؟ اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کون کون سی عورتوں سے شادی کر سکتے، کون کون سی عورتوں سے نہیں کر سکتے. تیری چاچی کی، پھپھی کی، تائی کی، مامی کی، فلانا ٹمکانا وہ لکھا ہوا، اس کا کوئی کانٹیکس نہیں ہے اس کے ساتھ. نہیں، اس کا 4 کی 23 ہے وہ. اس کا کانٹیکس یہ یہ لے نہیں ہے پڑھ کہ لے ڈنگر کے بچے، تیرے پیو کو نہیں پتا یہاں پہ لکھا گیا ہوا ہے قرآن کے اندر، ہمیں پتا. یہ لے کیا کانٹیکس ہے، کس کے ساتھ شادیاں کر سکتے ہو، کس کے نہیں کر سکتے. پروہیبٹڈ آر یو فار میرڈ وومن مدر ڈاٹر یا سسٹر یا ڈاٹر فلانا ٹمکانا 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 ٹمکانا. اس کے بعد آتا ہے اینڈ میرڈ وومن ایکسپٹ یور رائٹ اینڈ پوزیس. ان کے ساتھ ٹھوکو. ہاں ہاں اب بتا، تیری بیوی کو بھی پکڑ کے لے گیا ہوں، تیری بہن کو بھی پکڑ کے لے گیا ہوں. ادھر میریڈ وومن تو جو کسی اور سے میریڈ ہے ان کی بات ہو رہی ہے نا. ہاں ان کی بات جب ہو رہی ہے. تیرے سے پکڑوں گا تو وہ میرڈ ہے نا، تیری بیوی ہے نا، لیکن رائٹ ہینڈ پوزیس ہو گئی تو ایکسیپشن میں آ گئی. ان کو ٹھوک لو. صحیح سمجھ گیا، کچھ اور سمجھ گیا تھا. ہاں جی، آپ سمجھ کچھ بھی رہے ہوں، مجھے پتا میں کیا پڑھ رہا ہوں. بول اب، یہ ڈگری ہے اللہ کی. ہاں ہاں، تیرے سے شادی ہوئی اس لڑکی کی، وہ بتا مجھے، جس کے ساتھ جس نے تیرے ساتھ شادی کی ہے، جس کے ساتھ تو نے شادی کی ہے، وہ اب اپنی مرضی سے ٹانگیں کھولے گی جب تو زندہ ہے، ساتھ والے خیمے میں ہے، تیرے ہاتھ پاؤں بندے میں ہیں، وہ اپنی مرضی سے ٹانگیں کھولے گی یا خود کھولے گی، یا زبردستی کھلواؤں گا میں اس کی ٹانگیں؟ وہ اگر دیکھیں خود سے اگر لوئل بیوی ہو فرض کریں تو پھر وہ ریفیوز کر جائے گی اس صورت کے اندر. تو زبردستی کھولوں گا نا ٹانگیں. زبردستی نہیں کر سکتے نا، یہ آپ ازیوم کر رہے ہیں نا کہ کر سکتا ہوں زبردستی نا، تیرے اللہ نے لکھا ہے، ڈگری ہے اللہ کی. پرمیشن دے دیا نا اللہ نے، پرمیشن دے نہیں دی ہے ہے. نا بھائی. ڈگری ہے کہ آپ ان کے ساتھ کر سکتے ہیں مگر یہ نہیں ہے کہ یہاں پہ زبردستی. کہیں پہ لکھا ہوا ہے کہ فورسفلی نہیں کر سکتے، ان کی مرضی سے ہی صرف کر سکتے، کہیں لکھا ہوا؟ یہ بھی نہیں لکھا ہوا کہ نہیں کر سکتے. اوکے، تو قرآن اونلی یہی لکھا ہوا ہے کہ جب اسے کر سکتے ہو، تو obviously compulsion میں آ گیا، میں جو مرضی کروں میں کر سکتا ہوں، میرے لیے فرض ہے. فرض عبادت کو کرنے کے لیے لو جی، تم نے فرض عبادت کو کرنی، تمہارے پاس ہے کہ تم یہ کام کر سکتے ہو. اس کے لیے انڈیا کے اندر کتنے لوگ بقر عید کے اوپر مار کھاتے ہیں، جیل جاتے ہیں کہ وہ گائے قربان کرتے ہیں، حالانکہ انڈیا کا لا ہے کہ مت کرو. کیا کمپلشن ہے کہ تم نے قربانی ضرور کرنی ہے گائے کی؟ کمپلشن ہے؟ نہیں، آپ نہیں کر سکتے، انہیں نہیں کرنا چاہیے اگر لا آف دا لینڈ ابے وہ ہے. کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ میرے ایل کو ٹھنڈ اس وقت 2 نمبر انسان غصہ چڑھایا تو نہیں آتے ہی، کبھی شیعہ بن گیا، کبھی قرآن اونلی بن گیا، اور کبھی اپنی مرضی سے تفسیریں کر رہا ہے. تو نے کہا تھا تو قرآن اونلی ہے، قرآن میں دکھا کہ زبردستی نہیں کر سکتے، دکھا کہاں لکھا ہے؟ نہیں لکھا ہوا کہ اوکے، اسپیسیفکلی یہ ڈن نہیں ہو لکھا گیا، ہوا کہ پھر بات ختم ہوگی. پھر ہر بندے کے اوپر بنتا ہے، ہر بندے کے اوپر بنتا ہے کہ وہ بندہ زبردستی کرے گا کہ نہیں کرے گا. بندے کے اوپر بنتا ہے. اگر زبردستی نہیں کرے گا، اوور آل دیکھو جو ازیوم ہوئے صبر کریں، ازیوم کے کچھ لگتے. تیری ماں اور تیری بہن تو ویسے آرام سے خود ہی کھلوائیں گی ٹانگیں، تو نے کہہ دیا تھا. بغیرت خاندان ہے تمہارا، تم نے بیوی کو بچایا اپنی، اچھی بات ہے کہ کہیں پہ تیری پاس غیرت جاگی ہے. تیری ماں اور بہن تو ویسے ہی خود ہی ٹانگیں کھولیں گی. لیکن بات یہ ہے کہ یہاں پہ جب اجازت مل گئی ہے مجھے میرے اللہ کی طرف سے کہ یہ کام میں کر سکتا ہوں، تو مجھے ایک ہیومن نہیں روک سکتا. دس از دا لا. اگر مجھے اللہ نے اجازت دے دی ہے کہ میں سیکس کر سکتا ہوں اس لڑکی کے ساتھ، تو اب مجھے روک کوئی نہیں سکتا، وہ لڑکی بھی نہیں روک سکتی، کیونکہ ڈکری مل گئی ہے. دس از دا ڈکری آف اللہ. یہ اللہ کا حکم ہے میرے پاس. حکم یہ دیکھو، عربی میں دیکھو. اچھا میں اس کا ایک کاؤنٹر دیتا ہوں. اچھا، کتبہ اللہ علیکم دیکھو، کتبہ علیکم اللہ، ڈکری مل گئی ہے. جب یہ ڈکری مل گئی ہے نا، اب مجھے ہیومن نہیں روک سکتا، چاہے جو مرضی کر لو. اچھا، اس کو ہے نا، اس کو ایسا سمجھ نہیں آئے گا ایڈم صاحب. اس کو میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں تاکہ یہ جو بھی آپ نے ایکسپلین کیا ہے نا کہ اللہ نے حکم دے دیا ہے تو ہیومن اس کو نہیں روک سکتا، منع نہیں کر سکتا. تو ایک بات میں ایک بتاؤ، کاؤنٹر دے دوں بڑی دینا پہلے یہ کاؤنٹر سن لو. دوں. ہو سکتا ہے میں جو مثال دوں گا نا اس کے بعد آپ کو کاؤنٹر دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی. ٹھیک ہے؟ مجھے بتاؤ
کہ اسلام میں آپ ایک سے زیادہ شادی کر سکتے ہو؟ جی کر سکتے ہیں. اوکے. اگر آپ کی بیوی منع کرے، ٹھیک ہے، وہ نہیں چاہتی ہے، اس کے باوجود بھی آپ کر سکتے ہو؟ نہیں کر سکتے. نہیں کر مطلب سکتے. اسلام کے اندر دیکھیں ایکسپلیسٹلی منع میں نہیں کیا. چپیڑ مار کے تیرا منہ توڑ دوں گا اور پھر 10 چپیڑے اور ماروں گا اور ایک بھی نہیں گنوں گا. کہاں لکھا ہوا ہے قرآن میں، حدیث میں ہاں کہ بیوی کی کہاں اجازت ضروری ہے؟ بتاؤ ذرا. یہ نہیں لکھا ہوا کہ ضرور. دیکھیں یہ ازیوم، دیکھیں آپ ایک ایک چیز مینشن ہوتی نا قرآن کے اندر تو اب ایک ڈنگر کے بچے تمہارے تمام اسلامک شرع اور فقہ کے ماننے والوں نے لکھا کہ ضروری نہیں ہے، بلکہ رادر تم اسے چھپ کے بھی کر سکتے ہو. اور تم اچھا قرآن اونلی ہو، لہذا نہ تو تم حدیث مانو گے نہ تم مانو گے اسکالر کی امپلیمنٹیشن. تو دین بیٹا پھر مجھے آپ ایسا کریں نا، فٹافٹ قرآن میں دکھائیں کہاں لکھا ہوا ہے. کیونکہ دیکھو میں اس تم کی ایک جیسے وجہ بھی بغیرت بتا ہو. دیتا ہوں ایڈم صاحب، ان کو ایک وجہ بھی بتا دیتا ہوں. یہ جو بار بار ازیوم کی گیم کھیل رہے ہیں نا، ازیوم والی گیم بھی ختم کر دیتے ہیں. دیکھو ازیوم اس وجہ سے کر رہے ہیں، اور آپ بھی ازیوم کر رہے ہو، لیکن آپ کا ازمپشن جو ہے وہ ویلڈ اس وجہ سے نہیں ہے، اور ہمارا ازمپشن اس وجہ سے ویلڈ ہے کیونکہ کوئی بھی بیوی جو ہے وہ اجازت نہیں دے گی کہ اس کا شوہر جو ہے دوسری شادی کرے. میجورٹی، ٹھیک ہے، میجورٹی آف دی وائفس، کیونکہ ہیومن نیچر نہیں، فیمیل نیچر ہوتا ہے، وومن نیچر ہوتا ہے کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ کسی اور کے اس کو بانٹنا پسند نہیں کرے گی. تو میجورٹی جو ہے وہ اجازت نہیں دے گی، اور میجورٹی اجازت نہیں دینے کے باوجود بھی اللہ آپ کا ایک سے زیادہ میرج کی اجازت دے رہا ہے. اس وجہ سے ہمارا ازمپشن کہ اس کو اجازت کی لینے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہمارا ازمپشن صحیح ہے، اور آپ کا ازمپشن کہ نہیں اجازت دینا ضروری ہے، یہ غلط ہے. ابھی سمجھ میں آیا؟ دوسرے بار ازمپشن کی گیم مت یہ ذرا ریپیٹ کر دیں گے پوائنٹس اور یہ دوبارہ. اوکے. کوئی بھی بیوی، میجورٹی 99% یہ نہیں چاہتی ہے کہ اس کا شوہر دوسری شادی کرے. مانتے ہو اس بات کو؟ میجورٹی ہے نا؟ دوسری شادی کرے، ہاں، ہاں نہیں چاہے مطلب گی. ان جنرل. ان جنرل میجورٹی، ان جنرل تبھی ہوتا ہے جب میجورٹی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تو ان جنرل یہ پتا ہونے کے باوجود بھی تمہارا اللہ ایک سے زیادہ شادی کرنے کی اجازت دے رہا ہے، رائٹ؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بیوی کی پرمیشن یا اس کی مرضی یا نامرضی، اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ ان جنرل وہ پرمیشن دے گی نہیں، اس کے باوجود بھی اللہ اس کو الاؤ کرتا ہے. آپ سمجھے پوائنٹ؟ ہاں سمجھ گیا. یہ جو ہے میں اس کا بات جواب دے سکتا ہوں. ابھی بھی دیں گے؟ ہاں اس کیس کے دیکھا اندر سائز یہ بغیرت ہے، وہ اس کی ماں بہن ٹانگیں اپنی مرضی سے کھولیں گی. دے جواب دے دوں. بغیرتوں کا خاندان ہے، اس نے بول دیا ہوا. ہاں میں کہہ رہا تھا کہ یہ جو آپ نے بات کی ہے نا، یہ اسپیسیفک کیس کے لیے کی ہوئی ہے کہ جو شادی دوسری اور کر سکتا ہے، ٹھیک ہے. جو جب سیکچوئل انٹرکورس کی بات آتی ہے اس میں کہیں اس بات کا نہیں ہے کہ کیا نہیں کہ ہے؟ جبر سے ہی آپ کر سکتے ہیں. مرد کے پاس یہ حق نہیں ہے کہ وہ جبر سے سیکچوئل انٹرکورس کر سکتا ہے، چاہے کہاں لکھا ہوا جنرل مرد، کہاں پہ لکھا ہوا یہ کہ مرد کے پاس یہ حق نہیں ہے کہ وہ جبر سے کرے؟ یہ مجھے یہ اسٹیٹمنٹ دکھا دو مجھے. یہ کر ایکسپلیسٹلی رہے ہو نہیں نا؟ ہے. ایکسپلیسٹلی میں کنسیڈر کرتا ہوں کہ لکھا ہوا نہیں ہے قرآن میں. تو بات پہ ختم مگر ہوگی نا پھر. اگر لکھا ہوا نہیں ہاں ہے تو قرآن جو ہے وہ کس پہ چلتا ہے؟ لکھے ہوئے پہ تو چلتا ہے، اور کس پہ چلتا ہاں ہے؟ مگر اب قرآن میں ایک ایک باریکیات کا جو مطلب یا ایک ایک اصول جو تو ہے پھر نا. باقی چیزیں کہاں سے لے رہے ہو تم تو ہاں قرآن اونلی ہو. نہیں باقی چیزیں کہاں سے ازیوم لے رہے ہو؟ اسلام باقی میں چیزیں کہاں سے لے ازیوم رہے ہو؟ کرنے کا اچھے. کس نے کیا ازیوم کر سکتے ہو؟ کس نے کیا ازیوم کر سکتے ہو؟ ایک ایک بات ہوتی ہے نا کہ ایک چیز. بنیاد کیا ہے؟ ازمپشن کی بنیاد کیا ہے آپ کی؟ کہ جو بھی مسلمان ہوگا وہ ایک اچھا انسان ہوگا. اچھا انسان ہوگا. یار کھولو یار سورہ، یار کھولو اس کا اچھا انسان کو میں دکھاتا ہوں. کھولو ذرا اپنا وہ، کھولو یار اپنا کیا کہتے ہیں سورہ مومنین آیت نمبر 125 127 کھولو. اچھا انسان دکھاتا ہوں نا اس کو. مومنوں سے اچھا انسان کوئی ہو سکتا ہے؟ ایک مسلمان ہوتا ہے، ایک مومن ہوتا ہے. مومنوں کی نشانیاں تیرا اللہ بتاتا ہے. یہ جو بغیر اللہ ہے وہ کیا بتا رہا ہے مومنوں کی کیا نشانی ہے؟ وہ جو نماز پڑھیں، وہ جو زکات دیں، وہ جو گندی باتیں نہ کریں، وہ جو سیکس کرے تو اپنی بیویوں سے اور غلاموں سے. لو یہ تیری مومن ہونے کی نشانی ہے. تو اس سے زیادہ مومن سے اچھا بندہ دکھا سکتا ہے کوئی تو مجھے؟ ہاں جی پڑھ لو، انگریزی پڑھ لو. یہ مومن ہونے کی نشانی ہے. اب مجھے بتا، جب اللہ نے مومن ہونے کی نشانی یہ دی ہے
کہ سیکس کرو تو اپنی بیوی اور اپنی غلام سے, تو ایسے موقع کے بعد تم مجھے بتائے گا کہ نہیں نہیں وہ تو سیکس تو ہم نے کرنا ہی نہیں. اسے پوچھیں گے کرنا چاہتی ہو, وہ میری غلام, تمہیں میں نے پکڑ لیا زبردستی, تیرے میاں کو میں نے کیپچر کیا ہے, تیرے باپ کو میں نے قتل کیا ہے, تیرے گھر کو میں نے آگ لگائی ہے, کیا تو اب اپنی مرضی سے ٹانگیں کھولے گی؟ کیا پاگل ہو گیا کہ لاجک کے اوپر جو ہے نا وہ تیل ڈال کے آگ لگائی ہوئی ہے تم نے؟ دیکھیں اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ نہیں, لاجک کے اوپر تیل ڈال کے آگ لگائی ہے. جس کے گھر کو تم نے توڑا ہے, جس کے باپ کو تم نے مارا ہے, جس کے بھائی کو تم نے مارا ہے, وہ اب ٹانگیں کھول دے گی تمہارے سامنے. ہاں جی ہاں جی جناب, آپ تو مجھے اتنے اچھے لگتے ہیں, یہ لیں پکڑیں میرا جسم, لیں انجوائے کریں میرا جسم, میری مرضی, یہ لیں. کیا لاجک تم کھا گئے ہو؟ اس کی ایکسپلینیشن میں دے سکتا ہوں ابھی فی الحال اس آپ specific- ایکسپلینیشن نہیں دے سکتے ہیں اس کی, دنیا میں کوئی اس کی میں دیتا ایکسپلینیشن نہیں دے سکتا. اس بات کی جو ابھی ہائی لائٹ کیا ہوا ہے اس میں بس یہ لکھا ہوا ہے کہ جو مطلب بیوی جو یا میں نے پوچھا وہ سمجھ لگی ہے ہاں کیا کہا میں نے؟ ہاں وہ پوائنٹ پہ میں آتا ہوں, پہلے اس کو کلیئر کر لوں. نہیں وہ پوائنٹ پہ کیوں, وہ یہ سیم ہی پوائنٹ ہے وہ, اور یہ تھوڑا سا فرق ہے, وہ تھوڑا سا فرق ہے. پہلے مجھے یہ پوائنٹ بتاؤ نا, جس کی اللہ نے ڈگری دے دی ہے اور جس کو مومن ہونے کی نشانی کہہ دی ہے, جس کے باپ کو تم نے مار دیا, جس کے بھائی کو مار دیا, جس کا گھر جلا دیا ہے, وہ اب اپنی مرضی سے کبھی بھی ٹانگیں کھولے گی؟ اچھا پہلی بات یہ ہے کہ یہ اس صورت میں غلام آتے ہیں جب آپ نے جنگ نہیں, کی اس ہوتی صورت میں نہیں آتے, اس صورت میں نہیں آتے. محمد کے پاس غلام جو تھے وہ بھی تھے جو اس نے پیسے سے خریدے تھے, محمد کے پاس غلام وہ بھی تھے جو اس کو گفٹ ملے تھے. ٹھیک ہے, سو ڈونٹ ٹیل می دس بلشٹ. قرآن میں کہیں نہیں لکھا کہ غلام جو ہے صرف جنگ کی صورت میں ہی آنے اچھا والے ہیں, ہاں, کہیں پہ نہیں جو لکھا قرآن میں. دوسرا کیس ہے اس کے اندر تو پھر آپ نے اس کے مرد کو مارا تو نہیں ہوگا نا, مطلب یہ اس صورت کے اندر بات کر رہے ہیں کہ تو ایک غلام تو پھر وہ جس کو آپ نے خریدا ہے کتے کی طرح, بھیڑ کی طرح, بکری کی طرح, وہ آ کے اپنی مرضی سے ٹانگیں کھولے گی آپ کو, سمجھ لو جناب میری مار لو, آپ تو بڑے اچھے ہو, آپ نے مجھے خریدا ہے بھیڑ بکری کی طرح, میں اپنے گھر میں آزاد تھی, دیکھیے کسی عورت اگر نے وہ مجھے یوز پکڑا. کرتی ہے, نہیں وہ ایک غلام ہے. دیکھیے غلام کا کام اس زمانے کا ایک تھا, ایک پروسیجر کے کام کاج کے لیے آپ استعمال کر سکتے ہیں, مگر اگر کہاں پہ آپ پروسیجر تھا یہ؟ جنسی تعلقات کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ, اگر تھینک وہ یو سو ویری مچ. agreed ہو. میوچولی اگریڈ ہو, یہ دکھاؤ مجھے کسی بھی اسٹیٹمنٹ سے ثابت کر دو. نہیں تو اچھا تم جیسا اچھا بے غیرت اور حرامی ہاں شخص دنیا میں پیدا بہت کم ہوئے ہیں. یہ آپ سپر امپوز کر رہے ہیں نا کہ نہیں میں وہ بالکل نہیں, میں کوئی سپر امپوز نہیں کر رہا, کیونکہ کیسے قرآن میں کوئی کسی کر جگہ سکتا ہے دیکھو یہ بات سنو, تمہارا لکھا ہوا اللہ جو یہ ہے, نہیں لکھا ہوا سنو ذرا کوئی کر سکتا سنو ذرا, تمہارا اللہ جو ہے دنیا بنانے سے پہلے یہ لفظ لکھ کے گیا ہے جس کو اس نے قرآن کہا ہے. ہاں وہ کسی ایک آیت میں یہ نہیں بتا سکتا تھا تم لوگوں کو کہ اس کی مرضی کے بغیر نہ کرنا, بلکہ تو اس نے تو یہ بھی کہا ہے کہ تم مرضی کے بغیر اپنی عورتوں کو پروسٹیٹیوشن بھی کرا سکتے ہو. ہاں اب نہیں پروسٹیٹیوشن کا اس میں کہاں ہے ویسی جگہ میں قرآن کے اندر؟ قرآن کے اندر یار کھولو یار, چیپٹر نمبر 4 کی آیت نمبر کون سی ہے یار, وہ ان کو زبردستی پروسٹیوشن نہ کراؤ, سورہ نور کی آیت نمبر 33 ہے. نور کی آیت نمبر 33 میں کھولتا ہوں میرے بچے کے لیے, میرا پیارا بچہ, یہ لے میرا بچہ, یہ لے پڑھتے ہیں, یہ سورہ نور کی آیت نمبر 33 پڑھو. یار ہٹانا ذرا یہ والی, ہاں ہٹا رہا ہوں, لو آپ یہ لو آگے. ہاں جی آئے پڑھتے ہیں. But let them who find not the marriage abstain until Allah enrich them from His bounty, and those who seek contract for eventual encapsulation from among you, whom you right and possess, then make a contract with them if you there within them goodness, and give them wealth of Allah He has given you, and do not compel your slave for prostitution. Slave کو زبردستی نہ کرو prostitution کے لیے. Now بلکہ یہاں پہ compel ہے, let me finish this point, ہاں پھر آپ لے لیجیے گا. یہاں پہ ہے کہ پروسٹیوشن کے لیے کمپیل نہ کرو, یہاں پہ ہے, لیکن آگے پڑھ یہاں پہ لکھا ہوا کمپیل, سیکس کے لیے کمپیل نہیں ہے, دوسروں کو بیچنے کے لیے کمپیل ہے. یہاں پہ کہا ہوا کمپیل نہ کرو, آگے دیکھ, اف دے ڈیزائر چیسٹی, اگر وہ چیسٹی جاتی ہے تو کمپیل نہ کرو, ورنہ ان سے پروسٹیوشن کرا لو, مزے میں پیسے لو, ان سے پیسے کماؤ. ٹو سیک دا ٹیمپریری انٹرسٹ آف دا ورلڈلی لائف, یعنی کہ پیسے لینے کے لیے. اینڈ اف سم ون شوڈ کمپیل دیم, اور اگر تم میں سے کوئی کمپیل کر بھی لے, then indeed Allah is for them and their compulsion forgiving and merciful. ہاں بھائی, اب مجھے بتا, کمپلشن تو آیا کہ ان سے پروسٹیٹیوشن نہ کراؤ, یعنی کہ ان کو اپنے دوستوں میں بیچو نہیں. اچھا میری سلیو چاہیے, 100 روپیہ دے دے, لے لے, آج رات کے لیے تو لے لے. اچھا تجھے بھی چاہیے, تیرے لیے 200. اچھا تجھے چاہیے تیرے لیے 500, تجھے چاہیے تیرے لیے 200.
इस तरीके से उनसे प्रोस्टिट्यूशन ना कराओ कंपेल करके, कि अगर वो चाहती है मुझे प्रोस्टिट्यूशन नहीं करनी, कंपेल करके प्रोस्टिट्यूशन ना कराओ। लेकिन अगर तुम फिर भी कराते हो, एंड इफ समवन शुड कंपेल देम, अगर फिर भी कोई तुम में से कराता है बगैरत, कोई बात नहीं, अल्लाह माफ करने वाला है। पहले तो मुझे ये बता, फिर साहिल साहब तुमसे सवाल करेंगे, यहां पे कंपल्शन आया हुआ है किसी दूसरे के लिए, तो अल्लाह तुम्हारी कुरान के अंदर तुम्हारे लिए कंपल्शन नहीं डाल देता कि मत कंपल करो। अल्लाह तो ने ये भी कह दिया है कि तुम प्रोस्टिट्यूशन के लिए अगर कंपेल करते हो तो भी अल्लाह माफ करने वाला है। दुर फिटे मुंह ऐसे दल्ले अल्लाह के ऊपर। अच्छा, जो बात है ना कि अल्लाह माफ करने वाला है, वो इन जनरल अल्लाह की एक खुसूसियत है। वो मैं यहाँ पे चपेड़ मार के मुंह तोड़ दूंगा। यहां पे किस चीज के लिए लिखा हुआ है? एंड इफ समवन शुड कंपेल देम देन इंडीड अल्लाह इज टू देम आफ्टर देयर कंपल्शन फॉरगिविंग एंड मर्सीफुल। कॉन्टेक्चुअली जनरल नहीं है, आफ्टर देयर कंपल्शन, जब उनको कंपल्शन से प्रोस्टिट्यूशन कराया। अंग्रेजी भी नहीं आती अब? हाँ, मतलब अल्लाह कह रहा है कि अगर कोई भी गुनाह करता है, किसी भी किस्म का गुनाह करता है, हेलो, अल्लाह मैं माफ चपेड़ मार करने के वाला मुंह और तोड़ूंगा। merciful है। यहां पे किस कॉन्टेक्स्ट में अल्लाह फॉरगिविंग एंड मर्सीफुल है? हाँ, मगर इसके अंदर जरूरी नहीं है कि वो अल्लाह है। मैं कह रहा हूं किसी भी यहां पे गुनाह के लिए तेरा forgiving and अल्लाह जो merciful। है किस कॉन्टेक्स्ट में फॉरगिविंग एंड मर्सीफुल है? जवाब दो ना भाई, जो सवाल किया उसका जवाब दो ना। किस कॉन्टेक्स्ट में? इस कॉन्टेक्स्ट में भी लिखा हुआ है, इन जनरल भी, और भी जो मैं general और आयतों की अल्लाह- बात नहीं कर रहा, इस आयत की बात कर रहा हूं। हाँ, वो आफ्टर देयर कंपल्शन क्या है? forgiving and merciful है। हाँ, ओके, तो जब आप कंपल्शन के साथ अपनी स्लेव को प्रोस्टिट्यूशन करा सकते हो, तो भाई खुद क्यों नहीं सेक्स कर सकते? इतना दलाल अल्लाह रखा हुआ है आप लोगों ने यार, इतना बड़ा दलाल। यानी दलाली का लेवल ये देखे कि जिस तरह एक आंटी के पास सेक्स स्लेव्स होती हैं, स्लेव वो होती हैं, प्रोस्टिट्यूट होती हैं, और एक दलाल होता है जो कि मार्केट से लोंडे उठा के ला रहा होता है आंटी के पास, देखो हमारे पास लोंडियां अच्छी हैं। वो वाला दलाल आपका अल्लाह साबित हो रहा है इस वक्त। वो कह रहा है कि यार कंपल्शन, यहां पे मुसलमानों को ये नहीं किया, तुमने अगर कंपल्शन की तुम जहन्नम में सड़ोगे। यहां पे तुम्हारा अल्लाह ने ये नहीं कह रहा नहीं 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 ये गुनाह है, ये ज़िना है, ये फलाना है, ये टमकाना है, ये गुनाह सगीरा है। वो तो कह रहा तुम कंपल्शन से प्रोस्टिट्यूशन भी करा ली तो अल्लाह माफ करने वाला है। वो तो कोई रंडी खा रहा है, ये कोई रंडी खा रहा है। देखिए, जो हाँ जी, बिल्कुल, अल्लाह है, ये रंडी खाना है। कुरान में ट्रेड डिफाइन हुई है अल्लाह की, वो forgiving and merciful है। और भाई इस साहब context में यहां अल्लाह पे ने जो चीज़ जनरल किया, वो कॉन्टेक्स्ट नहीं है। या तो तुम अब देखो ना, भाग रहे हो तुम, पहले भी झूठ बोले थे। मिम्बादी क्या है? इकराहिहिन्न, मिम्बादी इकराहिहिन्न गफूरुर रहीम। इट्स नॉट कि फ़इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, नहीं, तमाम बाकी आयात में आता है फ़इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। यहां पे उसको कैद किया गया है, फ़इन्नल्लाह मिन बादी इकराहिन्ना गफूरुर रहीम। यहां पे कैद लगाई गई है कि किस मामले में गफूरुर रहीम है। यहां पे जेनेरिक नहीं है फ़इन्नल्लाह गफूरुर रहीम या इन्नल्लाह गफूरुर रहीम या वहां इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, नहीं, यहां पे जनरल नहीं है। यहां पे फ़इन्नल्लाह और गफूरुर रहीम के बीच में कैद है, मिम्बादी इकराहिन्ना, आफ्टर देयर कंपल्शन, उनको मजबूर करने के बाद गफूरुर रहीम है। इससे बड़ा दलाल कौन होगा? आफ्टर देयर कंपल्शन। हाँ, तो एक तरफ तुम मुझे कहते हो कि आप अपनी स्लेव को कंपल्शन नहीं कर सकते, मैं आपको दिखा रहा हूं कि आप प्रोस्टिट्यूशन करवा के उनको प्रोस्टिट्यूट बनवा के फिर भी अल्लाह गफूर रहीम है। दुर फिटे मुंह ऐसे दलाल पे यार। और कंपल्शन सिर्फ इसी चीज पे है कि आप कंपल्शन नहीं करो उनको, अगर आप उनसे प्रोस्टिट्यूशन करा रहे हो, खुद उनसे सेक्स कर रहे हो, वो कंपल्शन में ही है, कोई मसला नहीं है, करो। अब आप मुझे दिखा दे कंपल्शन के साथ, मैंने आपको कंपल्शन के साथ आयत दिखा दी है, दिखाएं, कुरान डोल नहीं है, दिखाएं। अच्छा, इसमें लिखा हुआ है कि अल्लाह होगा गफूर रहीम, ठीक है? अल्लाह की ट्रेड बस बताइए, ये नहीं मैं लिखा हुआ कि अल्लाह माफ साहिल करेगा। साहब खत्म हो गया, आई एम डन विद दिस इडियट। Dishonest, dishonest. रख दी लानत तेरे मुंह ते।